السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر قرآن مجید کی 97 سورت ہے اور پارہ 30 اما پارہ کی صورت ہے۔ قدر کے معنی تقدیر اور طاقت کے ہیں۔ ہر آیت اللہ کی طاقت اور اس کے اختیار کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے ارشاد ربانی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ایک جگہ پہ کہا کہ وہ بڑی مبارک رات تھی جس میں نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول بیت العزت میں اس رات کو اترا۔ پھر موقع کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا رہا اور یہاں تک کہ تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات نازل کی اور یہ مقدس کتاب عطا کی۔ شب قدر، اس کا مطلب تنگی کے بھی ہیں، یعنی تنگی کی رات۔ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس رات کی عظمت کو صرف رب العزت ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ خود کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کے لیے بھی ایک آنکھ جھپکنے تک برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت حزقیل بن عجوز، یعنی حضرت بن عجوز یعنی آپ کی والدہ جو تھی بڑھاپے میں آپ کو حضرت حزقیل جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ تو اس وقت صحابہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ 80 سال۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کا اس رات کا نیک عمل، یعنی جو بھی کوئی نیک عمل کیا اس رات میں، ایک روزہ اور اس کی ایک نماز 1000 مہینے کی نماز سے افضل ہے، یعنی ہر عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سن کر خوش ہو گئے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی۔ آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ امت محمدیہ پر رحمان و رحیم کا بڑا ہی احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت جو تھی وہ ہمیں عطا فرما دی۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام سمیت زمین پر اترتے ہیں اور ان تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ رب العزت نے اس سال میں فرماتا ہے۔ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، یعنی جن گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے مصافحہ کیا؟ تو آپ نے کہا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے جسم میں کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک دم لرزہ طاری ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو کہا اس وقت یہ سمجھ لینا کہ جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی درگزر، میری تمام خطاؤں اور غلطیوں سے مجھے درگزر کر۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وظیفہ جو تھا وہ قرآن پاک تھا۔ ہمیں اپنے خالق کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حیثیت مسلمان باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپن سورہ کھول لیتے ہیں، پڑھا، اور وہ بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو ہاتھ لگانا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا سنانا ثواب۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنا دن کیسے گزاریں، مشکل صورتحال میں کیسے نپٹایا جائے۔ قرآن مجید ہر موقع پر مشکل کشائی اور دستگیری کرتا ہے۔ سورۃ القدر کے نزول کی اہم وجہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ خود اللہ کہتا ہے راتیں مکمل سکون کے ساتھ ہوں گی، کسی برائی اور بد روح کو اور ان کی شرارت سے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں سے آسمان سے خوشیاں، بھلائیاں اور اس کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آسمان کے ساتوں دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ مسلمان کو کوئی رکاوٹ آپ کو اللہ سے ملاقات سے نہیں روک سکتی۔ روزانہ فرض نمازوں کے بعد سورۃ القدر کا پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ القدر کی باقاعدگی سے تلاوت انسان کے مال میں مستقل اضافہ اور استحکام آتا ہے، غربت اس کے پڑھنے والے کے قریب نہیں آئے گی۔ روزانہ سونے سے پہلے 7 بار سورۃ القدر کی تلاوت کریں۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو سورۃ القدر کی تلاوت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو آنکھوں کے انفیکشن اور آنکھوں کی بیماریوں سے بچائے گی۔ یہ آنکھوں کے مرہم کا کام دے گی۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا جو شخص دن میں ایک بار انا انزلنا سورۃ القدر کو پڑھ لے گا اس کو پورے دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ ہدایت ایک معجزہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر سے کہا گیا
کہ نماز پڑھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر کو اس سے معاف رکھا جائے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور رونے لگتے ہیں۔ اور یہی شکایت مشرکین قریش نے جب حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کی اجازت دی گئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی۔ جب تک سری نمازیں پڑھاتے تو لوگ وہاں جمع نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ قرات کرنے لگے تو مرد عورتیں جمع ہونے لگیں، پھر رکت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے۔ جب وہ رکت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تو پتھر بھی موم ہونے لگے اور لوگوں کے دلوں پر اثر ہونے لگا۔ تو قریش کو فکر ہو گئی کہیں مکہ معظمہ کی حکومت ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ اصل میں قرآن مجید کا مزاج یہی ہے کہ درد کے ساتھ اور ایمانی حلاوت کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید مٹی کو اکسیر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم رب العالمین۔